السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو حضرت سارہ علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، ان کا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کا فرشتوں سے بولنا اور فرشتوں کا ان سے کہنا کہ تم سارے گھر والوں پر خدا کی رحمت اور برکت ہے۔ قرآن میں مذکور ہے کہ ان کی پارسائی اور ان کی دعا قبول ہونے کا ایک قصہ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام کے شوہر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام کو چلے، یہ بھی سفر میں ساتھ تھیں، راستے میں کسی ظالم بادشاہ کی بستی آئی۔ اس کمبخت سے کسی نے جا کر لگا دیا کہ تیرے علاقے میں ایک بی بی بڑی خوبصورت آئی ہوئی ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے ہمراہ کون عورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری دینی بہن ہے۔ بیوی اس لیے نہیں کہا کہ وہ ان کو خامن سمجھ کر مار ڈالتا۔ اور جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میری بات کو جھوٹی مت کر دینا، اور ویسے تم دین میں میری بہن ہی ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑوایا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اس کی نیت بری ہے، انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ، اگر میں تیری پیغمبر پر ایمان رکھنے والی اور ہمیشہ اپنی عزت آبرو والی ہوں تو اس کافر کا مجھ پر قابو نہ چلنے دینا۔ بس اس کا یہ حال ہوا کہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور خوشامدیں کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ میں اچھا ہو جاؤں، میں پختہ عہد کرتا ہوں کہ اب کچھ نہ کہوں گا۔ اور ان کو بھی یہ خیال آیا کہ اگر مر جائے گا یہ تو لوگ کہیں گے کہ اسی عورت نے مار ڈالا ہے، غرض اس کے اچھا ہو جانے کی دعا کر دی۔ وہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس نے پھر شرارت کا ارادہ کیا، آپ نے پھر بد دعا کی۔ اس نے پھر منت سماجت کی، آپ نے پھر بد دعا کی۔ غرض 3 بار ایسا ہی قصہ ہوا۔ آخر چلا کر کہنے لگا کہ تم کس بلا کو میرے پاس لے آئے ہو، اسے فوراً رخصت کرو۔ اور حضرت ہاجرہ جن کو انہی نے ظلم سے باندی بنا کر رکھا تھا، قبطیوں کی قوم سے تھیں، اور اسی طرح خدا نے ان کی عزت بھی بچا رکھی تھی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹ آئیں۔ دیکھو پارسائی کیسی برکت کی چیز ہے، ایسے آدمی کی کس طرح اللہ تعالیٰ نگہبانی کرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب کوئی پریشانی ہوا کرے تو بس نفلوں میں لگ جایا کرو اور دعا کیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مشکل سے نجات دے گا اور تمہارے لیے ہر دروازے کو کھول دے گا۔